یہ چھٹا اجتہادی اختلاف یہ فدق کے معاملہ میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توارث کے معاملہ میں ہوا ہے۔ وَدَعْوَى فاطمہ علیہ السلام وراثتاً تارتاً وتملیکاً اخرى، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے وراثت کا دعویٰ فرمایا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صرف وراثت کا دعویٰ کرنا ثابت ہے، اور ہم انبیاء کی جماعت ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا کو وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو روایت مشہور آگے ان کے پیش کی گئی اور اس سے ان کا یہ دعویٰ روک لیا گیا۔ ان پر کسی قسم کا کوئی تان نہیں ہے، ان کا اجتہاد ہے، ایک ثواب ایک اجر ان کے لیے بھی ہے، لیکن عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ اس وقت ان کے موقف کی مصادفت نہیں ہو سکے، اور وہ وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو اس وقت تک حدیث پاک نہیں پہنچی تھی۔ الملل والنحل اس کا یہ صفحہ نمبر 29 ہے، اس پر اس نے لکھا ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا الْاخْتِلَافَاتُ الْوَاقِعَةُ فِي حَالِ مَرَضِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، جو اختلافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں وَبَعْدَ وفاتہ اور آپ کے وصال شریف کے بعد بین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ظاہر ہوئے، فَهِيَ اختلافات اجتہادیات، یہ سارے اختلافات اجتہادیہ ہیں، کما قیل جس طرح کے کہا گیا ہے، اور اختلافات اجتہادیہ ہیں۔ غرض ان کی کیا تھی؟ کانا غرضہم، غرض صرف ایک تھی کہ وہ شریعت کے مراسم کو قائم کرنا چاہتے تھے اور دین کے مناہج کو دوام بخشنا چاہتے تھے، ان کی صرف غرض یہی تھی، کوئی نفسانی غرض نہیں تھی۔ اب وہ اختلافات ہیں کیا؟ وہ اختلافات ایک ایک کر کے انہوں نے بیان کیے، یہ اسی کا صفحہ نمبر 31 ہے، اس پر کہتے ہیں الخلاف السادس، وہ اختلاف اجتہادی چھٹا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الاختلاف السادس فی امر فدق والتوارث عن النبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ چھٹا اجتہادی اختلاف یہ فدق کے معاملہ میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توارث کے معاملہ میں ہوا ہے۔ وَدَعْوَى فاطمہ علیہ السلام وراثتاً تارتاً وتملیکاً اخرى، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے کبھی وراثت کا دعویٰ فرمایا، کبھی تملیک کا۔ تو یہ تملیک کا دعویٰ یہ دوسری پارٹی کہتی ہے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک نہ آپ کا تملیک کا دعویٰ کرنا ثابت ہے، نہ ہبہ کا دعویٰ کرنا ثابت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صرف وراثت کا دعویٰ کرنا ثابت ہے، اور یہ بخاری شریف میں متعدد بار یہ حدیث پاک موجود ہے اور کتب حدیث میں بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَتَمْلِيكًا أُخْرَى، کبھی وراثت، اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کبھی تملیک، حتیٰ دفعت عن ذالک بالروایات المشہورات عن النبی علیہ الصلاۃ والسلام، حتیٰ کہ ان کا یہ دعویٰ روک لیا گیا اس مشہور روایت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ آگے پیش کر دی گئی۔ وہ روایت کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا کو وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ روایت مشہور بھی کہہ رہے ہیں، اور بخاری شریف میں اس کے متعدد راوی موجود ہیں۔ تو روایت مشہور آگے ان کے پیش کی گئی اور اس سے ان کا یہ دعویٰ روک لیا گیا۔ ان پر کسی قسم کا کوئی تان نہیں ہے، ان کا اجتہاد ہے، ایک ثواب ایک اجر ان کے لیے بھی ہے، لیکن عند اللہ حکم شرعی کے ساتھ اس وقت ان کے موقف کی مصادفت نہیں ہو سکے، اور وہ وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو اس وقت تک حدیث پاک نہیں پہنچی تھی، اور ہم ان کا جو احترام ہمیں شریعت نے بتایا ہے ہم پہ لازم ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ محبت اہل بیت ہمارے ایمان کا مقتضا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے جو حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتی طور پر وہ طبیعت میں ایک انقباض محسوس فرمایا، بعد میں ان کو راضی کیا
راضی کیا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے موقف نہیں بدلا ہے۔ اس لیے اگر سادات کرام کسی وجہ سے کوئی ناراض ہوتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ آپ مسئلے پہ غور فرمائیں، لیکن ہم جو قرآن و سنت نے موقف دیا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات ہم نے حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔